انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اسی لیے تو مرزا غالب نے کہا تھا، عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔ زندگی کی رونق ماں باپ سے ہوتی ہے، ان کے جانے کے بعد چاہے جتنے بھی آسائش ہو، چہرے پر یتیمی آ ہی جاتی ہے۔ جب ماں چھوڑ کر جاتی ہے نا تو کوئی بھی بے وجہ دعائیں دینے والا نہیں ہوتا، اور جب باپ دنیا چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی کمر پر تھپکی دینے والا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ دوسروں سے اچھے کی امید کرتا ہے۔ ماں باپ سیڑھی نہیں ہوتے کہ جس پر چڑھ کر ہم بلندی ہو جائیں اور پھر انہیں فراموش کر دیں۔ ماں باپ بچوں کی ڈھال ہوتے ہیں، ایک ایسا درخت جو بوڑھا ہو کر بھی پھل نہ بھی دے لیکن سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ لڑکے نے اپنے بابا سے پوچھا، بابا مرد کو کیسے پتہ چلے گا اس کا کردار کیسا ہے؟ کیونکہ کوئی شخص خود کو غلط نہیں کہتا۔ بابا نے کہا، بیٹا جب تمہاری خواہش ہو کہ تمہاری بہن بیٹی کو تم جیسا مرد ملے تو سمجھ جاؤ کہ تم حق پر ہو، ورنہ خود کو سدھار لو۔ ماں باپ کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح چلتی رہتی ہیں۔ اللہ پاک یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ بابا آپ نے ٹھیک کہا تھا، وقت کی مٹھی کھل جائے تو اس کی تتلی اڑ جاتی ہے، ایک سناٹا رہ جاتا ہے، بس بچھڑتا مارا جاتا ہے۔ بابا آپ نے ٹھیک کہا تھا، خواب کی عمریں کم ہوتی ہیں اور جب آنکھ کھل جاتی ہے نصیحت رہ جاتی ہے، صرف حقیقت رہ جاتی ہے۔ سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ جب تم سے اس کا دل بھر جائے وہ تمہاری خوبیوں کی نفی کرے، تمہارا راز فاش کرے، تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے اور جو بات تم نے نہیں تمہارے بارے میں وہ کہے۔ گھر پہ باپ کی آواز بھی بڑی نعمت ہے اور دروازے کے باہر باپ کی جوتیوں کا اپنا ہی ایک روپ ہے۔ وقت ملے تو اپنے والدین کے چہرے کی طرف دیکھ لیا کرو، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکے ہیں۔ رلانا ہر کسی کو آتا ہے، ہنسانا بھی ہر کسی کو آتا ہے، رلا کے جو منا لے وہ باپ ہے اور جو رلا کے خود کو بھی رو پڑے وہ ماں ہے۔ ان کے ہونے سے پخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں۔ کبھی ماں باپ یاد آئے تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو، کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی، کسی کے لہجے میں باپ۔ بیٹیوں کی وجہ سے مشقت اٹھانے والے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو بیٹیوں کی پرورش و تربیت کی وجہ سے کوئی معمولی سی تکلیف بھی اٹھانی پڑی تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوں گی۔ اے میرے رب، میرے والدین کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، آمین ثم آمین۔ آنسو نکل آتے ہیں تو ان میں صرف نمک اور پانی نہیں ہوتا، ان میں ماضی کی تکلیفیں، دکھ درد، اپنوں کے ستم، چاہنے والوں کی بے اعتباری، کبھی نہ لوٹ آنے والوں کا غم، وعدہ کی پامالی اور نہ جانے کیا کیا احساسات اور جذبات چھپے ہوتے ہیں۔ جتنا مرضی پڑھ لو، جتنا بھی رٹا لگا لو، سبق صرف وہی یاد رہتا ہے جو دنیا سکھاتی ہے۔ ہم عجیب طبیعت کے لوگ ہیں، سیدھی بات کرو تو بدتمیز، خوش اخلاقی سے پیش آؤ تو ڈپلومیٹ، اور اگر کسی سے اختلاف کر لو تو بے ادب، اور اگر لحاظ کر لو تو منافق۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ
دعویٰ نہیں کرتے اور جو اخلاق سے خالی ہوتے ہیں ان کی زبانوں پر دعوے ہوتے ہیں۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں تمہیں سمجھتا اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ کبھی کبھی بڑا مان ہوتا ہے کسی پہ کہ بندہ مجھے ضرور سمجھے گا، کوئی اور سمجھے نہ سمجھے، اور پھر وہی آپ کو سب سے زیادہ غلط سمجھ لیتا ہے۔ اگر کام نہ آئی تو نظر بھی اتارتی ہے، یہ ماں ہے صاحب، یہ کہاں ہار مانتی ہے۔ دوسروں کے الفاظ، لہجے اور رویے کا رونا تو ہم سب روتے ہیں، لیکن اپنے الفاظ، لہجے اور رویے کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ ایک مدت تک لوگوں کو پرکھا ہے، لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، نہ آپ کی خاموشی سے، نہ آپ کی گفتگو سے۔